کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک وہ خود سے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین پورے حالات بدل دیتا ہے۔ بالکل صاف اللہ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے۔ کوشش شرط ہے، آدمی کوشش کرے اللہ راہیں کھول دیتا ہے۔ اسی لیے سلف نے لکھا ہے کہ دین کے معاملے میں آدمی کو کوئی عذر نہیں پیش کرنا چاہیے۔ تحقیق کے معاملے میں جیسے کوئی دینی معاملہ ہے تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ میں تو علم والا نہیں ہے، آپ کوشش کیجیے، سچا وعدہ اللہ کا ہے کہ وہ راستہ کھولے گا۔ اور دائی کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے یہ، آپ کسی آدمی کو تحقیق پر لگا دیجیے کہ اس معاملے میں دین کے تجھ کو کیا کرنا ہے تو خود معلومات دے۔ وہ سڑک چھاپ قسم کا جاہل بھی رہے گا تو اللہ کا سچا وعدہ ہے اس کے لیے اللہ راستہ کھول دے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی سب چیزیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ صبح جب آدمی اٹھتا ہے بندہ جو ارادہ کرتا ہے، اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دیتا ہے، اگر برائی کا ہے تو وہ راستے کھل جاتے ہیں۔ تو آدمی کے ارادے پر ہے، اگر آدمی خود بدلنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ سارے حالات بدلتا چلا جاتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کو ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر آدمی خود نہ بدلنا چاہے تو یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار دے کر بھیجا ہے ہم کو، حق اور باطل بالکل واضح کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ میں نے زندگی اور موت جو دی ہے اس لیے کہ تمہیں آزماؤ تم میں کون نیک عمل کرتا ہے۔ آزمائش ہماری زندگی کا ہر منٹ ایگزام، آزمائش میں ہر منٹ ہر سیکنڈ۔ کیسے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا دارالامتحان، لیکن دنیا کے دوسرے امتحانی مراکز سے ہٹ کر ہے اس کا معاملہ۔ دوسرا کہ دنیا کے دوسرے امتحانی مراکز جو ہیں اس میں جب آپ امتحان مرکز پر جب جائیں گے تو اس وقت تو آپ کو پیپر آئے گا ہاتھ اور سوالات اسی وقت تو سامنے آئیں گے۔ اب جواب کے لیے آپ کو اپنی یادداشت پر زور ڈالنا ہے، اور اگر آپ کے حافظے میں ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ فیل۔ اب آپ کو جواب تلاش کرنے کے لیے کتاب کی طرف رجوع ہونے کی گنجائش نہیں ہے، اس کو نقل کہتے ہیں، وہ جرم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دارالامتحان کہا، دنیا کو، لیکن اللہ کی امتحان کا کیسی ہے؟ سوالات بھی آؤٹ، جواب بھی آؤٹ، بس پھر فرق کتنا ہے؟ ہم کو اپنے کردار سے بھرنا ہے، یعنی جھوٹ کیا ہے یہ سوال۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر۔ اب آپ کو جھوٹا نہیں ہونا ہے، اس کا جواب بھرنا ہے کہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے شو کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے ملعون نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی مددگار بندے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دارالامتحان میں، اب ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہم صبح سو کر کے اٹھے امتحان شروع، ہم کاروبار کرتے ہیں حرام کرنا ہے یا حلال، حرام کیا ہم نے، ختم بات، فیل۔ ہم بات چیت کرتے ہیں غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، گفتگو میں فیل ہو گئے، رشتے ہم کاٹ رہے ہیں، ہم اس میں فیل ہو گئے۔ ہر چیز امتحان ہے۔ آدمی جو بھی قدم زندگی میں اٹھاتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف، بس۔ سب اپنے آپ کو، تم اگر اپنے آپ کو تبدیل کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو بدل دے گا۔ اب ایک حدیث اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بندہ ایک قدم اللہ کی طرف چلتا ہے، اللہ 10 قدم، بندہ چل کر جاتا ہے، اللہ دوڑ کر، یہ وہی ہے۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کی نعمت، اللہ کا دین، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد سب اللہ کی طرف سے ایسے ہی ملتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم خود تبدیل ہوں، ہم خود بدلیں۔ اگر ہم خود نہیں بدلے، صرف وہ بولتے رہے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ رب العالمین کا یہ ضابطہ ہے۔